السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ رعد کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور بے شک مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی، فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے ڈھیل دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثم پھر اخذتهم، میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ، پس کیسا کانا تھا، عقاب، میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلی امتیں بھی اسی طرح مذاق پر اتر آئی تھیں اور انکار کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے آباء و اجداد بتوں پر قائم ہیں تو ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے، لیکن ہمارا بھی یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ ہم بھی کچھ دیر ان کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر ہمارا عذاب جو ہے ان کو پکڑ لیتا ہے۔ کیا پس من جو کوئی ہوا وہ قائم، نگہبانی فرما رہا ہو، علی کل نفس، ہر جان پر، بما جو کسبت، اس نے کمایا۔ ایک وہ ذات ہے کہ جو ہر انسان کی نگہبانی فرما رہی ہے، وجعلوا، اور ایک وہ بت ہیں، وہ شرکاء ہیں جو انہوں نے بنا لیے ہیں، وجعلوا للہ شرکاء، اور ایک طرف وہ بت ہیں، وہ شریک ہیں جو انہوں نے بنا لیے ہیں۔ تو کیا دونوں چیزیں برابر برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے، سموہم، ان کے نام تو بتاؤ، یعنی کتنے مضحکہ خیز ان کے نام بھی تھے کہ لات، منات، عزا، یہ وہ، اور خود سے بنائے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ کہا گیا کہ ان سے پوچھئے کہ کیا نام ہے ان کے، پھر آپ اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیجئے، ام یا تنبیونہ، تم اس کو آگاہ کرتے ہو، تم اس کو بتاتے ہو، بما جو لا نہیں یعلم، وہ جانتا، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں بنائی ہوئی ہر چیز اسی کی ہے، تو پھر اس کے علم سے باہر ایسی کوئی چیز ہے جو تم اس کو بتا رہے ہو؟ ام یا بظاہر من القول، یہ صرف ظاہری باتیں ہیں، بلکہ زینا، سجا دیا گیا، للذین کفروا، کافروں کے لیے، مکرہم، ان کا مکر، ان کے فریب، ان کی چالیں، وصدوا، اور وہ روک دیے گئے، عن السبیل، راستے سے، ومن یضلل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اور پھر اس کے لیے کیا ہادی آئے گا، اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ لہم، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب، اشق، زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہی عذاب ہے، کون سا ان کے لیے کوئی بے سکونی، ہر طرف ہر جگہ سے ٹینشن، ڈپریشن اور پریشانیاں ان کی مقدر ہوتی ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ ان کے پاس اصل عقیدہ، ایمان، اسلام، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وما لهم من اللہ من واق، اور اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ مثل الجنت الذی، اس جنت کی مثال، اس کی حالات، اس کی خوبیاں، اس کی کنڈیشنز تو کیا ہی خوب ہیں، اللہ دی، وہ جو وعد المتقون، جس کی وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، اکلھا، اس کے پھل، دائم، دائمی ہوں گے، وظلھا، اور ان کے سائے بھی، جو درخت وہاں پہ اگے ہوئے ہوں گے ان کے سائے بھی دائمی ہوں گے اور ان کے پھل بھی دائمی ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی وہ ہر چیز ہوگی جو وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ تل کا، یہ عقب الذین، ان لوگوں کی عاقبت ہے، ان لوگوں کا اجر ہے، نتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وعقب الکافرین النار، اور کافروں کا تو انجام جو ہے وہ دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ دوزخ ہی ہے۔ والذین آتیناہم، وہ لوگ جن کو ہم نے دی الکتاب، کتاب، یعنی اس آخری کتاب سے پہلے جن کو کتاب ملی، تورات ملی یا انجیل ملی یا زبور ملی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما جو انزل الیک، جو آپ پر نازل ہو گئی، جو آپ پر نازل ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید، ومن الاحزاب، اور انہی میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں، من ینکر بعدہ، جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ جو تو اصل کتاب تورات یا انجیل کے ماننے والے ہیں، وہ تو اس قرآن پاک کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن انہی میں سے کچھ فرقے، کچھ گروہ ایسے ہیں، کچھ جماعتیں، کچھ لشکر ایسے ہیں جو قرآن پاک کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی جس حصے میں ان کو اپنا نفع فائدہ نہیں نظر آتا بلکہ نقصان لگتا ہے تو وہ ان حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے، انما، یہ کلمہ حصر ہے کہ بے شک صرف امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک، اور نہ شریک ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہراؤں، الہی، اسی کی طرف، ادعو،
میں پکارتا ہوں، اسی کو میں پکارتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف میں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں سب کو، اور اسی کی طرف پھر لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، حکمن، حکم کے طور پر، اللہ کا حکم ہے یہ، عربیًا، اور عربی زبان میں۔ اس قرآن پاک کی خوبی کیا ہے کہ اس میں حکم اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں، احکام آئے ہیں ہمارے لیے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اور پھر یہ عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ دنیا کی بہترین، شستہ اور فصیح و بلیغ زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اور ہمیشہ قیامت تک رہے گی، اور جنتی لوگوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یعنی اس زبان کو یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ یہ زبان ختم نہیں ہوگی۔ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ وقتوں کے لیے آتی ہیں اور بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب ان کے بولنے والے نہیں رہتے، لیکن یہ جو عرب زبان ہے، عرب لوگوں کی عربی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تا دیر قائم رہنے والی بنائی ہے۔ والا یعنی تبات، اگر آپ ہی پیروی کریں، اہواہم، ان کی خواہشوں کی، بعد اس کے بعد ما، جب جا کا آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم، اے سننے والے، اے پڑھنے والے قرآن پاک کو، قیامت تک دیکھنے سننے والے، اگر تمہارے پاس قرآن پاک کا علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی تم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، یعنی کہ کفر کو، یورپ کو، آج کل کے یورپ، امریکہ اور دوسری سٹیٹس کو آپ پیروی کرنے لگتے ہیں، مالک من اللہ من ولی ولا واق، اور اس کے عذاب سے کوئی بھی نہ تمہاری حفاظت کر سکے گا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا تمہیں۔ یہیں پہ رکوع نمبر 5 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور وہ سورۃ رعد کا آخری رکوع ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔